انسانی بالوں کا کام کرنا کیسا، انسانی بالوں کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا۔ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے الحمدللہ، اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کی ایک عزت ہے اور ایک تکریم ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ دنیا کی ہر چیز قابل فروخت ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان قابل فروخت نہیں ہوتا۔ کسی زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں، جی جی، لیکن شریعت مطہرہ نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ رفتہ 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 ان کا چلن کم ہو گیا، کم کیا ختم ہی ہو گیا، ختم ہی ہو گیا، جی ہاں، مختلف ترغیبیں دلوا کر غلام آزاد کرنے کی فضیلتیں بیان کر کے اس طریقہ کار کو ختم کر دیا گیا۔ تو انسان کی تکریم کا تقاضا یہ ہے، اور فقہ نے اس بات بیان کی کہ انسان کے کسی بھی جز سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، اور نہ ہی انسان کے جسم کا کوئی بھی عضو اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، خواہ وہ انسان زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اوکے، اس کا جو جسم ہے اتنا مکرم ہے کہ اس کی خرید و فروخت اس کے جسم کی توہین ہے۔ اللہ، شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ سکھاتی ہیں کہ اس کے جسم کے کسی حصے کو بیچنا یہ اس کے جسم کی توہین ہے۔ تو اس لیے بالوں کا جو انسانی بالوں کا جو کام ہے یہ ناجائز و حرام ہے، خواہ وہ بال مسلمان کے ہوں، غیر مسلم کے ہوں، باہر سے آتے ہوں، یہیں تیار ہوتے ہوں۔ اور یہاں تک رپورٹیں آئی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خواتین کا جب انتقال ہو جاتا ہے قبریں کھود کر صرف ان کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ انسانی جو ہوس ہے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ، اور جو فقہائے کرام کی ظاہر بات ہے، وگ تو آج ایجاد ہوئی ہے نا، پہلے جی تو جی، وگ نہیں ہوا کرتی تھی، یا ہوتی ہوں گی تو کم چلن ہوگا ان کا۔ ٹھیک، پہلے کے دور میں یہ تصور بھی شاید نہ ہو، کفن چور کے تو واقعات ملتے ہیں، لیکن کوئی یوں خواتین کے بال قبروں سے نکال کر لے کر آئے گا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی فقہاء نے یہ بیان کیا یہ جو عمل ہے انسانی تکریم کے خلاف ہے، اللہ، تو لہٰذا اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔